نحمد نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سوال سے میں ابتدا کر رہی ہوں وہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ کس کے آگے درود بھیجتا ہے؟ ہم تو اللہ کے آگے درود بھیجتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ درود شریف، درود پاک در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا نام ہے۔ تو درود شریف تو کسی کے آگے نہیں بھیجا جاتا، کسی کے سامنے نہیں بھیجا جاتا، یہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر گزاری کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام حرف بحرف میں نہیں ویسا ہم تک پہنچا دیا جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا تھا۔ وہ احسان مندی کا اظہار ہے اور اظہار تشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کسی دعا یا درود شریف کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہم خود اپنے طور پر احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس لیے بھیجتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور رب تعالیٰ تو بہت حیا والا اور بہت وفادار ہے۔ خود انسان اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی سلامتی کا خواہش مند رہتا ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، کیونکہ انسان تو قادر مطلق نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، تو وہ اللہ کے حضور ہی گڑ گڑا سکتا ہے کہ یا اللہ جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کو خیریت سے رکھنا۔ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی سلامتی کی، اور اسی طرح دوسرے رشتے جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان کی سلامتی کے خواہش مند رہتے ہیں، اللہ کے حضور دعا گو رہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ چونکہ خود قادر مطلق ہے تو اسے تو کسی کے سامنے کوئی سوال کرنے کی حاجت ہے نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، کہیں بلند ہے، اس لیے وہ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا پیر بھائی ہے، معاذ اللہ، وہ بھی درود بھیجتا ہے اور ہم بھی درود بھیجتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ بھی عبادت گزار ہے اور ہم بھی عبادت گزار ہیں۔ یہ قطعی طور پہ غلط کنسپٹ ہے۔ پروردگار تنہا و یکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے اپنی ہر صفت میں یکتا ہے اور واحد ہے، اور پیر بھائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی شخصیت کے مرید ہیں دو صاحبان تو وہ ایک دوسرے کے پیر بھائی کہلاتی ہیں۔ اسی زمانے میں جب یہاں گفتگو ہو رہی تھی ولایت کے 3 حصوں پر، فقیر، صوفی اور پیر، تو گفتگو کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ فقر کی ابتدا، ولایت کی ابتدا، فقیر جو ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے بندہ، وہ فقیر کہلاتا ہے کہ وہ اس راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ جب اس راہ پر چلتے چلتے ایک خاص مقام پر آتا ہے تو وہ صوفی ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جب اس فقیر پر سے تمام سختیاں ہٹا لی جاتی ہیں اور انسان صرف فرض عبادات کرتا ہے اور اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ اس کی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ میں سے سبھی حضرات گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ جب گاڑی کو موو کرنا ہے اسٹینڈ سٹل پوزیشن سے تو اسے فرسٹ گیئر میں ڈال کے، فرسٹ گیئر کا مطلب یہ ہے کہ انجن کے ریولیوشن
بہت ہائی ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ ویل کے ریولیوشنز لوئسٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے پوری پاور انجن کی ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹو ویلز تھرو گیئر باکس اینڈ ٹرانسمیشن لائنز. تو گاڑی موو کرتی ہے کیونکہ موو کرنے کے لیے اسے انتہائی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم بریک ہارس پاور بھی کہتے ہیں، اور اس کو مومنٹم میں لانے کے لیے جو قوت صرف ہوتی ہے اس کو ٹارک ہم کہتے ہیں. یہ فزکس کے اندر ویسے میں نے فزکس پڑھی نہیں ہے تو اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں. تو وہ ٹارک میکسیمم چاہیے ہوتی ہے اسٹینڈ اسٹل پوزیشن سے موومنٹ میں لانے کے لیے. اسی طرح انسان جب اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کی مثال وہی گاڑی کی اسٹینڈ اسٹل پوزیشن سے ہوتی ہے، اور اس کو مومنٹم گین کرنے کے لیے میکسیمم ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ ٹارک ایک ہی صورت میں ملتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے، انسان اضافی یا عام لفظوں میں نفلی عبادات بھی کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، اپنا تعلق دنیا سے کم رکھتا ہے، صرف اتنا جتنا ضروری ہو جائے. تو جب وہ مومنٹم گین کر لیتا ہے، جس طرح گاڑی ایک بار آپ کی ڈیزائرڈ سپیڈ گین کر لیتی ہے تو آپ اسے ٹاپ گیئر میں ڈال دیتے ہیں، وہاں انجن منیمم ریولیوشنز پہ رن کرتا ہے اور گاڑی اپنے مومنٹم میں رول کرتی چلی جاتی ہے. صرف کسی وقت اسے ایک ہلکی سی پش چاہیے ہوتی ہے جو انجن پرووائڈ کرتا رہتا ہے اور وہ سپیڈ مینٹین رہتی ہے. اسی طرح جب صوفی کے مقام پر آتا ہے انسان تو وہاں بہت تھوڑی اسے ٹارک چاہیے ہوتی ہے اس راستے پر رواں رہنے کے لیے. اس لیے صوفی کے مقام پر پہنچتے ہی وہ جو اضافی عبادات، ذکر اذکار اور دنیا سے انقطاع کی کیفیت میں تھا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس پر سے صرف اپنی فرض عبادات ہی تک محدود ہوتا ہے یا تھوڑے بہت ذکر اذکار کر لیے، اور نفس سے تو بہرحال ہر وقت انسان کو لڑنا پڑتا ہے، خواہ کسی مقام پر کیوں نہ ہو، کیونکہ نفس ایسی چیز ہے جو بہکانے سے باز نہیں آتا. تو صوفی کے بعد اگلا مقام پیر کا ہے. ہم عرف عام میں پیر مجھ جیسے بہروپی اور ڈھونگی لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو ڈھونگ رچا کے میری طرف بیٹھے ہیں دکان سجا کے. پیر صاحب عقل کو کہتے ہیں، اور صاحب عقل آخری مقام ہے. یہیں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک زمانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب روح کو اذن روانگی ہوتا ہے عالم ارواح سے اور وہ اپنے تیار شدہ جسم میں یہاں دنیا میں داخل کر دی جاتی ہے تو روانگی کے وقت روح کو صرف ایک ہی حکم ملتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ رجوع رکھے. اور جب کوئی روح دنیا میں اپنے خالق کی طرف یوں ہی بس سرسری سا رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے جواب میں انسان کو دنیاوی آرام و آسائش عطا فرما دیتا ہے، گھر کا آرام و آسائش. اور اگر کوئی روح اس سے ذرا زیادہ آگے جا کے اللہ کی طرف رجوع رکھتی ہے، اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے، تو رب تعالیٰ اسے دنیاوی آرام و آسائش و عشرت عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی روح اس سے بھی آگے جا کر اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص کلی طور پر رب کا ہو جائے تو پھر رب اسے عقل عطا فرما دیتا ہے، اور رب خود ایسنس آف وزڈم ہے. تو پیر صاحب عقل ہے. صاحب عقل انسان کو اپنے سے بڑا کوئی مانے گا، اسے اپنا مرشد مانے گا تو اس کا مرید ہوگا.
تو رب تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، وہی تو انسان کو پیر کے مقام پر فائز کرتا ہے، وہی تو ہے جو انسان کو ایسا علم اور عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ پیر کہلانے لگے۔ تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے نیچے کیسے جا سکتا ہے؟ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ تو یہ کہنا معاذ اللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے ان الفاظ کے لیے، میں لکھے ہوئے الفاظ ہی دہرا رہا ہوں کہ رب تعالی ہمارا پیر بھائی ہے، یہ میرے خیال میں تو کفر بولنے کے برابر ہے۔ ہمیں ایسے خیالات کو جھٹک دینا چاہیے، ایسے الفاظ اگر کہیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے الفاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ پڑھنے سے بھی محفوظ رکھے، ہم اس عصبیت میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی سلسلے میں ان صاحب نے آگے فرمایا کہ پلیز وضاحت سے بیان فرمائیں، کیونکہ یہ بنیادی ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں تو میں نے اسے واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ کچھ کے نزدیک 3 اور کچھ کے 1 ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز قرآن میں تو 5 نمازوں کا ذکر نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن پاک میں 5 نمازوں کا ذکر نہیں، لیکن جیسے کہ ہم سب کا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی در حقیقت عملی قرآن ہے، وہ اسلام کی عملی صورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر پہلے امپلیمنٹ نہ کیا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اسلام تھے، اور اس تعلیم کی تصویر تھے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے مسلمانوں۔ جب ہم پرسنل ایگزامپل کے ذریعے کسی چیز کو پھیلاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، وہ لوگوں پر اثر رکھتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز فرض ہوئی تھی 5 نمازیں ہی ادا کی ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں یہاں بارہا ذکر ہوا کہ قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں، ایک بینات ہیں، دوسری مشابہات ہیں، اور قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سمبولک بک ہے، اس نے سمبلز کو بیان کیا ہے، سمبلز کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ تو جہاں سمبلز ہوتے ہیں وہاں ایکسپلینیشنز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اگر قرآن میں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں، تو وہ وہاں سے ہمیں اس کی نظیر مل جائے گی، اس کی صحیح تفسیر مل جائے گی۔ قرآن پاک میں اگر 3 نمازوں کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 5 نمازیں ادا فرمائی ہیں، فرض نمازیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اور عبادات بہت کرتے رہے، اور جہاں کسی چیز کا فرض کرنا مقصود نہیں تھا تو آپ نے وہ عمل کبھی تسلسل سے نہیں فرمایا، جیسے تراویح کی نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، لیکن جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل سے کیا اور اس کی تلقین کی وہ امت پر فرض ہو گیا۔ نماز کے بارے میں تو بہت سختی سے بیان فرمایا آپ نے کہ میرا دل چاہتا ہے جو نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔
اس قدر اسٹرانگ ورڈز استعمال کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ 5 نمازیں ہی فرض ہیں اور ہمیں پوری 5 نمازیں ہی ادا کرنی ہیں. دوسرا سوال ہے کہ نماز قائم کرو اور نماز پڑھو میں کیا فرق ہے. کسی زمانے میں یہاں اس موضوع پر ہم نے ڈسکشن کی تھی. قرآن پاک میں نماز کے پڑھنے کی تلقین نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اگر ہم قرآن کی اس تعلیم کو کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر ہم نماز کے قائم کرنے کو اس طرح سے پڑھیں کہ جو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو سمجھ لو کہ وہ قبول ہو رہی ہے. اب یہاں پہ آ کے اگر اس ایک حکم کو کہ نماز قائم کرو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جو یہ 2 باتیں میں نے ایک رب تعالیٰ کے فرمان اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوٹ کیا، تو نماز کے پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق محسوس ہو جائے گا کہ جو شخص نماز صدق دل سے قائم کرتا ہے رب تعالیٰ اسے برائیوں سے روک لیتا ہے، اور نماز قائم ہو جانے کا ثبوت یہ ہے کہ انسان برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے. اور اگر نماز صرف انسان پڑھتا ہو تو وہ پھر میری طرح گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے، اس کو راہ راست ملتی ہی نہیں. وہ بے شک نماز پڑھتا رہے. وہ نماز پڑھنا یہ ہے کہ فرض ادا کر دیا میں نے کہ رب کا چونکہ حکم ہے کہ میں اس کے سامنے 5 وقت جھکوں، میں نے جھک لیا. لیکن نماز جب میں قائم کروں گا تو میں اس کی تمام پری ریکویزٹس، اس کی تمام کنڈیشنز اور اس کے تمام پروٹوکول کو پورا کروں گا، اور یوں میں برائیوں سے رک جاؤں گا. تو یہ فرق ہے نماز کے قائم ہو جانے میں اور نماز کے پڑھے جانے میں. اس اگلا سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ بعض کے نزدیک نماز 1 رکعت ہے، باقی ریپیٹیشن ہے، اور دلیل اس میں یہ دی ہے کہ جیسے وتر 1 ہو سکتا ہے تو فرض نماز کی رکعت بھی 1 ہے. اب میں نے شاید کسی وقت یہاں ذکر کیا تھا کہ ایک زمانے میں کچھ معاملات کے سلسلے میں مجھے یورپ اور امریکہ بہت جانا پڑتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا قیام وہاں 2-3 مہینے بھی ان ون اسٹریچ ہونے لگا. تو وہاں دعا کا سلسلہ جاری ہو گیا. وہاں کافی نوجوان آتے ہیں. جب وہ نوجوان آتے ہیں جو برٹش بورن ہیں یا امریکہ بورن ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کا تعلق کسی مسلمان ملک سے ہوتا ہے، تو وہ بہت سے سوالات لے کر آتے تھے، سوال پوچھتے تھے. رفتہ رفتہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے لوگوں سے جب پوچھا، سوال کا جواب جو کچھ میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا. لیکن میں نے ان نوجوان سے پوچھا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ تو انہوں نے حوالہ دیا فلاں جگہ، فلاں صاحب نے کہا ہمیں، فلاں صاحب نے کہا. کرتے کرتے پتہ یہ لگا کہ وہاں ایک یو کے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ فری میسنز کے ممبرز رن کرتے ہیں. اس کا ہیڈ آفس ایجویئر روڈ لندن میں ہے، اور وہ شاید مجھ پر بات نہ کھلتی. اس کے پریزیڈنٹ ایک دن دعا کے سلسلے میں میرے پاس تشریف لے آئے. یہودی تھے،
وائٹ نسل سے ہی تعلق تھا ان کا. تو دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو میں آپ سے کچھ علمی ڈسکشن کے سلسلے میں بیٹھ جاؤں. آئیے دعا کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں, آپ بھی جوائن کر لیجیے مجھے کھانے میں, تو بہت وقت ہوگا. انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو شروع کی, جس طرح سے یہ لوگ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, بڑے میٹھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, تھی تو وہ گفتگو اور وہ الفاظ ایسی ہی خوبصورت, لیکن ان بٹوین دا لائنز اس میں بہت کچھ چھپا تھا. تو مجھے ایک دم یہ سٹرائک ہوا کہ یہ سوالات تقریباً اسی لائنز پر ہیں جو نوجوان آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں. تو میں نے ان سے صرف ٹٹولنے کے لیے ان سے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات ہو سکتے ہیں, اور ان کی نوعیت یہ ہے. کہنے لگے جی وہ میرے علم ہے. تو یوں میرے لیے ممکن ہوا کہ میں اس کو میک آؤٹ کرتا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں ایسے سوالات کے. میں آپ کے علم کے لیے صرف وہ سوال عرض کر دوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا کہ میدان حشر میں جب اللہ حساب کتاب لے رہا ہوگا لوگوں سے, تو اللہ اس وقت منصف ہوگا یا رحیم و کریم زیادہ ہوگا؟ اب یہ سوال دیکھیے, خیر جواب دینا تو اتنا دشوار نہیں تھا. بے علم شخص کے یہی ایک فائدہ ہے کہ اس کو کچھ ڈھونڈنا نہیں پڑتا, کیونکہ وہ تو جو منہ میں آیا اس نے بول دیا. اگلا مطمئن ہو گیا تو بہت اچھا, نہیں مطمئن ہوا تو دو چار برے بھلے الفاظ کہہ کے چلا جائے گا. لیکن علم والے آدمی کے لیے دشواری ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح جواب دینا چاہتا ہے. تو مجھے یہ سہولت ہے کہ مجھے کچھ ڈھونڈنا نہیں ہوتا کچھ. دوسرا اسی نوعیت کا ایک سوال اور تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ پتھر میں بند کیڑے کو رزق عطا فرماتا ہے تو ہم پھر محنت کیوں کریں؟ ہم تو سطح زمین پر ہیں, تو ہم کو تو رزق من جانب اللہ آتا رہے گا, پھر محنت کاہے کی؟ ایک اور اسی طرح کا سوال مجھے یاد ہے, وہ کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا. وہ پوچھنے لگی کہ یہ بتائیے کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا اور میری تقدیر معین ہے, لکھی ہے, تو اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو معاذ اللہ, اللہ مجھے معاف رکھے ان الفاظ کے لیے, لیکن یہ میں اسی لڑکی کے الفاظ دوہرا رہا ہوں کہ میں نے تو اگر قتل کیا تو پھر اللہ کے حکم کے تحت کیا, اللہ مجھے معاف فرمائے. اور دوسرا, میری تقدیر میں اللہ نے جب لکھ دیا تھا کہ میں اس شخص کو قتل کروں گی اور میں تو مجبور محض ہوں, تو مجھے سزا کاہے گی؟ ایک اور صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ 12 ربیع الاول کو ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں جو مختلف کوارٹرز سے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں, اور وہ جو ڈالتے ہیں اتنے خوبصورت انداز میں ڈالتے ہیں, جیسے یہ جو آخری سوال تھا جشن ولادت کا. بعد میں ایک چیز, کیونکہ وہ صاحب پھر ریگولر آنے لگ گئے تھے, تو انکشاف یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے لندن کے ایک حصے میں, وہ اس کے امام تھے, اور وہ اہل حدیث کی مسجد ہے. اب اہل حدیث کی ایک مسجد کے امام اگر وہ یہ سوال کر رہے ہیں تو اب اس سوال پر شک کون کرے گا؟ کیونکہ میرے نزدیک تو اہل حدیث بھی بے پناہ قابل عزت ہیں, اور پھر اگر ان کی کسی مسجد کے امام ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ قابل احترام. لیکن قصور ہمارا نہیں ہے, وہ اتنے خوبصورت طریقے سے اور اتنے خوبصورت انداز میں یہ سوال ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں
کہ ہمیں کبھی شبہ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے درمیان یہ اختلافات کے بیچ بو رہے ہیں. اور پرابلم ایک آتی ہے، اس کا ایک واقعہ میں عرض کروں کہ میں ایک دن ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھوڑی، تو یہ کافی پرانی بات ہے، میرے خیال 1990 یا 89 کی بات ہوگی. میں جس لاؤنج میں بیٹھا تھا اپنے، اس لاؤنج سے نکل کے تو عام لاؤنج جو تھا باہر، اس میں آیا صرف یہ کہ میں اکیلے کمرے میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا کروں گا، ڈیوٹی فری شاپ ہی کا چکر لگا کے آتا ہوں. تو ایک صاحب مجھے ملے، سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ کا نام یہ ہے. جی ہاں، کہ آپ سے ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، لیکن یہ وعدہ کیجیے اب ناراض نہیں ہوں گے. میں نے صاحب آپ کوئی بھی سا بھی سوال پوچھ لیجیے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، میں جواب دے سکا تو ضرور دے دوں گا، اور اگر نہیں جواب آتا ہوگا تو میں آپ سے نہایت صاحب کو اسی عرض کر دوں گا کہ صاحب یہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا. کہنے لگے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا، تو انہوں نے لٹرلی جوتا اتار لیا تھا مارنے کے لیے. چلیے پوچھ لیجیے آپ سوال. اور وہ سوال انہوں نے جو پوچھا وہ وہاں نیدرلینڈ کے لوگوں سے متعلق تھا. تو یہ بات تو ایک علیحدہ ایشو ہے، سوال کیا تھا، اس کا جواب کیا دیا. لیکن کچھ ہمارے یہاں سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے سوال پوچھ لے تو ہم اس میں ذرا سویئر ری ایکشن شو کر دیتے ہیں، ہمارا رد عمل بعض کا شدید ہو جاتا ہے. حالانکہ سوال پوچھنے والے کے ساتھ شدید رد عمل اگر ہم نہ رکھیں اور اسے بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ اس کو جواب دے دیں، اسے مطمئن کر دیں، ہو سکتا ہے وہ بھٹکنے سے، بہکنے سے محفوظ رہ جائے. تو بعض اوقات خود ہم بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایسا سوال جب کوئی نوجوان پوچھتا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں. بھڑکنے کی بات ہی نہیں ہے. جب میرا ایک ایمان ہے کہ اسلام ایک آفاقی حقیقت ہے، اٹس اے ڈیوائن ٹروتھ، اٹس اے یونیورسل ٹروتھ، تو پھر میرا خیال ہے کہ اسلام اتنا نازک نہیں کہ کسی کے ایسے سوال پوچھنے سے اسلام پر کوئی حرف آ جائے. یہ تو ہے ایک لاجیکل پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جب رب نے خود وعدہ کیا ہے اس دین کے پھیلانے کا، تو ہم خوفزدہ کیوں ہوں کسی کے ایسے سوالوں سے؟ ہم کیوں نہ بڑے حوصلے سے اسی خوش مزاجی کے ساتھ جواب دیں جس خوش مزاجی کے ساتھ سوال کیا گیا ہے. اور جیسے خوبصورت الفاظ گھڑے گئے ہیں اس سوال کے لیے، ہم ویسے ہی خوبصورت الفاظ میں جواب کیوں نہ دے دیں تاکہ دوسرا شخص مطمئن ہو سکتا ہے وہ کنونس ہو جائے. تو یہ سوالات اس طرح پھیلائے جا رہے ہیں. اس سوال کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نمازوں کی تعداد کے سلسلے میں، کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر چیز یہ ہے کہ قرآن پاک نے کیا حکم دیا، اور جہاں قرآن پاک خاموش ہے یا اس نے سمبولک زبان میں احکامات دیے ہیں، تو وہاں اس کی ایکسپلینیشن سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی عملی زندگی ہے. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے رہے ہیں، ہمیں نہایت خاموشی سے اور خوشدلی کے ساتھ اس کی پیروی کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کبھی کوئی لفظ ادا نہیں ہوا جو من جانب اللہ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیا جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو. تو جہاں یہ عالم ہو کہ الفاظ بھی اللہ کے حکم کے تابع اور فعل بھی اللہ کے حکم کے تابع، وہاں اس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی خوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے.
اور اس کی تعویلات میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ 1 رکعت ہے یا 4 ہیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، کیونکہ پیغام ہم تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی ہے ڈائریکٹلی فرام اللہ، تو وہ غلط نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ یہ اسلام ہم تک آیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں سمجھے گا اسلام کو. اور سوال یہ ہے کہ نظر لگ جانے کی حقیقت کیا ہے؟ بچوں میں یہ عمل دیکھنے میں زیادہ کیوں آتا ہے؟ جہاں تک تو اس کے علمی جواب کی بات ہے تو نظر کا لگنا حقیقت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. لیکن جس رفتار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، یہ نظر اتنی کثرت سے لگتی نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں تو اگر میری بے تدبیری سے چلتے ہوئے میرے کپڑے کانٹوں میں الجھ گئے یا بیبڈ وائر کے ساتھ الجھ گئے اور پھٹ گئے، تو میرا پہلا ری ایکشن یہ ہوگا، بجائے یہ کہنے کے کہ میں لاپرواہی سے چل رہا تھا، مجھے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ صاحب میرے کپڑوں پر نظر لگ گئی. اپنا تمام الزام ہم نظر کو دیتی ہیں، اور یہی رویہ ہمارا عملی زندگی میں اور چیزوں پر بھی ہے کہ تدبیر میں خود نہیں صحیح کر پا رہا، علم میرے پاس پورا نہیں ہے، میں ادھورے علم پر ریلائے کر کے فیصلے کر رہا ہوں، اور وہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں مجھ سے، جس سے ناکامی ہو رہی ہے. تو الزام میں فوراً یہ دے دوں گا کہ صاحب کسی صاحب نے مجھ پہ جادو کر دیا، تعویذ کر دیے، اور ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ صاحب میرا رزق کسی نے باندھ دیا. اللہ تعالی ہمیں معاف رکھے اس شرک سے. رازق رب ہے، اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. سوائے رب کے باقی سب مخلوق ہے جو اسی خالق نے پیدا کی ہے، اور مخلوق اپنے خالق سے زیادہ طاقتور کبھی نہیں ہوتی. یہ علوم جو مسٹیکل سائنسز ہیں، خواہ وہ کسی نوعیت کی ہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. تو اگر رب مجھے رزق دینا چاہے گا، کیونکہ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے، وہ رازق ہے، تو جب رب کسی کو رزق دینا چاہے تو مخلوق میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ اس رزق کو روک سکے، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ اللہ کے دیتے ہوئے ہاتھ کو بڑھ کر روک لے. اور خدا نخواستہ اگر کہیں رب کسی مصلحت کے تحت کسی شخص پر رزق تنگ کر دے، تو مخلوق میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کے رکے ہوئے ہاتھ کو دوبارہ سے بڑھوا دے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کی سفارش نہ سنتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا، ہمارا رشتہ باندھ دیا، تو ہم شرک بولتے ہیں. اس سے باز رہنا چاہیے. سچے دل سے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے ہماری دنیاوی کوششوں میں کمی ہو رہی ہے، وہ بارآور نہیں ہو رہی ہے. یا اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے رب کا فرمان ہے کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. جب میں اور آپ کلاس 6 میں پڑھتے تھے تو جیوگرافی کے ٹیچر نے آپ کو بھی دکھایا ہوگا، مجھے تو یاد ہے کہ وہ ایک الیکٹرک گلوب لے آئے تھے، موٹرائز بھی تھا، اس کی ایک سائڈ پر بلب جلتا تھا، تو انہوں نے ٹیبل پر رکھ کے اسے روشن کیا بلب کو،
اور گلوب گھومنے لگا تو وہ دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ زمین اپنے ایکسس کے گرد جو گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے. تو زمین کا جو حصہ اس بلب کے سامنے آتا ہے، یہ بلب سورج سمجھ لیجیے، وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس بلب کے اپوزٹ سائڈ پر چلا جاتا ہے وہاں اندھیرا ہے، وہاں رات ہوتی ہے. تو جو دن گھوم رہے ہیں لوگوں کے بیچ، جو اچھے دن ہیں وہ کبھی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، یا اگر آسان لفظ استعمال کریں تو ان اچھے دنوں کی زد میں کبھی آپ آ جائیں گے، کبھی میں آ جاؤں گا، کبھی تیسرا بندہ کوئی آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایسے دن بھی آئیں گے سامنے جو نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، اور پھر برے دن بھی آئیں گے. میں نے کسی زمانے میں شاید یہاں کوٹ کیا تھا کہ ایک صاحب ابھی وہ تشریف لاتے ہیں میرے پاس دعا کے لیے کبھی کبھی. یہ میرے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہیں آدمی بہت مزے کے، اور غالباً وہ اسپیشلائز کرتے تھے بڑے شاہ صاحب کی بلا کو اریٹیٹ کرنے میں، ان کو چڑھا لینے میں اسپیشلائز کرتے تھے. وہ ایک دن ان کے پاس بیٹھے تھے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج کل بڑے مشکل حالات ہیں، بہت مشکل دن آئے ہیں، تو دعا کر دیجیے. تو میں نے بڑے شاہ صاحب کے چہرے پہ نظر ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ سوال پسند نہیں آیا انہیں. تو میں نے انہیں ہلکا سا اشارہ کیا کہ چپ کر جاؤ، لیکن یہ عام طور پہ اشارے نظر انداز کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں لیکن نظر انداز کر دیتے تھے. 2 منٹ کے بعد انہوں نے پھر وہی سوال دہرایا. پھر بڑے شاہ صاحب کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ابھرے، خاموش رہے. پھر میں نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ. جب انہوں نے تیسری بار کہا تو شاہ صاحب سیدھے ہو کے بیٹھے، کہنے لگے ایک بات تو بتاؤ مجھے، اچھے دن گزارنے کے لیے تم تھے، برے دن گزارنے کے لیے تمہاری جگہ کوئی اور آئے گا، جاؤ جا کے برے دن بھی گزارو. بات انہوں نے ان کے سوال کے جواب میں کہی، ذرا برہم ہو کے کہی، لیکن علم کے لحاظ سے وہ بات سونے میں تولنے کے لائق ہے کہ جب ہم پر اچھے دن ہوتے ہیں اس وقت تو میں کبھی آپ کے پاس نہیں گیا یہ کہنے کہ دیکھو یہ کون جادو کر رہا ہے کہ میرے اوپر اتنے اچھے دن آ گئے، میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے، اس کو روکو بھائی، کوئی تعویذ دو جو میرے اچھے دن ختم ہو جائیں. تو اگر میں یہ نہیں کرتا تو مجھے کیا حق ہے کہ برے دنوں میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ سے کہوں تعویذ دے دیجیے. سب اچھے اور برے دن تو اللہ کی طرف سے ہیں. تو جس طرح میں نے مزے سے اچھے دن گزارے تھے، اسی صبر اور شکر اور اسی طرح کہہ کے لگاتے ہوئے میں برے دن بھی گزار دوں. بندگی اسی کا نام ہے کہ ان برے دنوں میں بھی زبان پر یہ نہ آئے کہ میں آج کل تنگ ہوں. میں نے یہاں ایک بار یہ عرض کیا تھا کہ فقیر 3 جھوٹ ضرور بولتا ہے. جب وہ بھوکے پیٹ ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا، جب وہ مشکل میں ہوگا تو اپنے آپ کو سکھ میں ظاہر کرے گا، جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا. یہ اصل میں انداز شکر گزاری ہے رب کا. جب میں تندرست ہوتا ہوں تو میں نے کبھی کسی کو روک کر یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں کہا کہ میں دیکھو کتنا تندرست ہوں، یہ اللہ کیا کر رہا ہے مجھے اتنا صحت مند رکھا ہوا ہے. تو اگر میں اس وقت یہ نہیں کہتا تو بیماری کی حالت میں لوگوں کو یہ کیوں بتاتا پھر ان کو میں بیمار ہوں. پھر اسی خوش دلی کے ساتھ اس وقت بھی میں کہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، پروردگار نے بڑا اچھا رکھا ہے مجھے. لیکن مجھ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ میں جذبے سے کہوں، ایسا نہ ہو کہ اس آواز میں بولوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لگے یوں کہ ان بٹوین لائنز کہہ رہا ہوں، کہے کا دیا کیا ہے اس نے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جب شکر ادا کرتے ہیں
تو اتنی مریل آواز میں ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ شبہ یہ ہونے لگتا ہے کہ در حقیقت ان الفاظ کے پیچھے یہ ہے کہ شکر اللہ کا، لیکن کہے کا دیا کیا ہے. وہ آواز دل سے اٹھنی چاہیے شکر کی. تو یہ نظر لگنے کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے کہ جہاں ہماری بے تدبیری سے، بے احتیاطی سے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نظر لگ گئی، جبکہ 99.9% کیسز میں اپنی ہی بے تدبیری کو دخل ہوتا ہے. کوئی 0.1% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ باقی نظر لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے آثار اور اس کے سمٹمز ہی بالکل مختلف ہوتے ہیں. یہ کسی صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ جو بیرون ملک رہائش پذیر ہیں وہ بڑے شاہ صاحب کے عرس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ویسٹرن یونین یا منی ٹرانسفر کے ذریعے کسی شخص کے نام پیسے بھجوائے جا سکتے ہیں؟ ان کا نام بتائیے. میں ان معاملات میں نہیں آتا. یہ کنٹریبیوشن لینا اور دینا میرے مزاج کے ہی خلاف ہے. تو میرے ویسی جو بیسک ایلیمنٹ ہے میرا، اس میں کہیں یہ بات فٹ ہی نہیں ہوتی کہ ان معاملات میں آیا جائے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں 27 سال دعا کے لیے ہو گئے تو ان قصوں میں کبھی آیا ہی نہیں. میں اس کے جواب دینے سے معذرت چاہتا ہوں.